بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں، وہاں یہ بات بھی واضح کی ہے کہ روزوں کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے۔ روزہ انسان کے اندر وہ کیا خوبی پیدا کرتا ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے لازم قرار دے دیا ہے۔ قرآن مجید میں جو حکم بھی بیان ہوا ہے اس کے ساتھ اس کا مقصد، اس کا نصب العین بھی بیان ہوا ہے، اور یہ بیان اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے اس حکم پر عمل کریں کہ جس کے بارے میں اللہ نے تلقین کی ہے، تو صرف اس کے ظاہر پر عمل ہی نہ کریں بلکہ اس کے اصل مقصد، اس کی اصل روح کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر کہ جو تم سے پہلے ہو گزرے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اس احساس کو کہ جو انسان کے اندر بیدار، موجود اور زندہ ہو، کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان یہ محسوس کرے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، وہ اپنے رب کے ہاں جواب دہ ہوگا، اور پھر اس احساس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو ان برائیوں سے روکے کہ جن برائیوں سے روکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نے اس کو جواب دینا ہے، تو پھر ہمیں ان برائیوں سے رکنا ہے جن برائیوں سے رکنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ روزہ اس میں کیسے ہمارے لیے مددگار بنتا ہے؟ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے اندر یہ تقوی، یہ خدا خوفی، یہ حدود آشنائی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم صبح سے لے کے شام تک اللہ کے حکم کی وجہ سے ان چیزوں کو اپنے اوپر ناجائز کر دیتے ہیں جو عام حالات میں جائز ہیں، باوجود اس کے کہ ہمیں ان کی شدید ضرورت ہوتی ہے، ہم بھوکے ہوتے ہیں، کھانا موجود ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، ہم چھپ چھپا کے جا کے کھا سکتے ہیں، اور شدید پیاس لگی ہوتی ہے، پانی، دوسری مشروبات موجود ہوتی ہیں، اور کسی کے دیکھے بغیر ہم اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، مگر ہم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم روزے سے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے ہمیں اس بات سے روکا ہے کہ ہم روزے کی حالت میں کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ہمیں اللہ کے حکم سے اس پورے مہینے میں اس تربیت سے گزرنا ہے۔ جب انسان 29-30 دن تک یہ عمل کرے گا کہ صبح سے لے کے شام تک وہ کھانے پینے سے گریز کرے گا، باوجود اس کے کہ وہ بھوکا پیاسا ہوگا محض اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انسان پھر عام دنوں میں اللہ کے ان احکام پر تو لازماً عمل کرے گا کہ جو سارا سال ہی اس پر لازم ہے، سارا سال اسے ان برائیوں سے رکنا ہے کہ جن کا حکم اللہ نے دیا ہے کہ ہم ان سے رکیں۔ ایسا ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، ہماری کوشش ہونی چاہیے، ہماری فکر ہونی چاہیے، ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ ہم روزے کی اس تربیت، روزے کے اس رمضان کے مہینے کے تربیت، یہ پروگرام کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا پابند کریں اور ان برائیوں سے روکیں جن برائیوں سے روکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹ پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکے
پیاس سے رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو روزہ صحیح طریقے سے رکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں۔